پھر دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا شریک بنایا کرتے تھے۔ شریک بنانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے تو وہ گویا اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو گویا اس نے شریک بنا دیا۔ یا اگر وہ کسی انسان کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے اور اس انسان کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو پھر گویا اس نے اس انسان کو شریک بنا دیا۔ تو یہ ہوتا ہے شرک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان سے پوچھا جائے گا وہاں پر کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا شریک بنایا کرتے تھے۔ تو دنیا میں کیا ہوتا ہے انسان کہ وہ تو بڑے یعنی کہ تکبر سے شرک کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے انسانوں کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اپنے شیطان دوست بعض دفعہ بنائے ہوتے ہیں، شیطانی ٹولہ بنایا ہوتا ہے، ان کے احکامات ان کی مرضی کے مطابق یعنی زندگی بسر کرتا ہے، ان سے دوستی کرتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے دنیا میں، اسے دنیا میں سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم دنیا میں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، جنہیں شریک بنایا کرتے تھے۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے کہ گم ہو گئے ہم سے وہ۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذلک یضل اللہ الکافرین، وہ کہیں گے وہ ہماری یاد سے گم ہو چکے ہیں، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو بھی پکارتے ہی نہ تھے۔ وہاں پر وہ مکر جائیں گے، جھوٹ بولیں گے، وہاں پہ بھی ان کو یہ جرت پیدا ہو جائے گی کہ وہ بھی جھوٹ بولیں، وہ کہیں گے ہم تو کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ اللہ اسی طرح کافروں کو بھول بھلائیوں میں ڈال دے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہو، اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو انہوں نے معبود بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا شیطانی ٹولوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ جو کافر لوگ ہیں ان کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ انہوں نے اللہ کے مقابل پر شریک بنایا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا حکم، اس کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو حکم دے دیا ہے، احکامات دے دیے ہیں کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اب وہ لوگ اس طرح زندگی نہیں گزارتے، اپنی منمانی کرتے ہیں یا دوسرے شیطانی لوگوں کی منمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں بعض دفعہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے ہیں، انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، یعنی وہ شیطانی لوگوں کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اعمال ان کو جو ہوتے ہیں وہ خوبصورت لگتے ہیں، ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پھر وہاں پہ وہ کہیں گے اللہ ہم تو کسی کو نہیں پکارتے تھے، ہم تو کسی کو شریک نہیں بناتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ وہ یہ جواب دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہماری یاد سے وہ شریک گم ہو چکے ہیں، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو بھی پکارتے ہی نہیں تھے، ہم تو کسی کی عبادت ہی نہیں کرتے تھے۔ وہاں پہ وہ یہ جواب دیں گے۔ تو اللہ اسی طرح کافروں کو بھول بھلائیوں میں ڈال دیتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، پھر انہیں کہا جائے گا کہ تمہارا یہ انجام اس وجہ سے ہے کہ کسی معقول وجہ کے بغیر تم زمین میں پھولے نہ سماتے تھے اور اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، یعنی زمین میں تم بڑے خوش رہا کرتے تھے، بڑی شیخی کیا کرتے تھے، بڑے خوش ہو تفرحون، بڑے خوش ہوتے تھے، اور یعنی بغیر حق کے تمہیں حق نہیں پہنچتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سے جو ہے نا وہ روگردانی اختیار کر کے خوشیاں مناؤ، یہ تمہارا حق نہیں تھا، اور تم بڑے اتراتے تھے، شیخی کرتے تھے۔ تو یہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں، نافرمان لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں کافروں کو، مشرکوں کو بڑی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ لیں تو اکثر مجھے بھی اتفاق ہوا ہے کہ بعض ایسے جو ہندو لوگ ہوتے ہیں ان کے میں نے بعض ایسے ولاگز دیکھے ہیں جو میری نظروں سے گزرے ہیں، کہ جو ہوتے ہیں ہندو ہیں، گھر میں انہوں نے پوجا کا سسٹم لگایا ہوتا ہے، بت رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بھگوان جو ہوتے ہیں ان کو، اپنے جو بت ہوتے ہیں ان کو وہ ہار پہنائے ہوتے ہیں، اور ان کا یوٹیوب چینل جناب بڑا سکسیسفل ہوتا ہے، کروڑوں روپیہ آ رہا ہوتا ہے، بڑی فیم ملی ہوتی ہے، شہرت ملی ہوتی ہے، بڑی عزت ملی ہوتی ہے دنیا میں، بڑے لاکھوں ملینز میں یعنی کہ ان کے فالوورز ہوتے ہیں، سبسکرائبرز ہوتے ہیں، بڑی ہر جگہ جاتے ہیں لوگ، بڑی عزت کر رہے ہوتے ہیں، بڑی خوشیاں وہ منا بھی رہے ہوتے ہیں، کبھی اس میں لوگ گئے، کبھی اس ملک گئے، ٹھیک ہے نا، اور اکثر آئی فونز لے رہے ہوں گے، مہنگے مہنگے لاکھوں روپوں کے فونز لے رہے ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں، سیر سپاٹے کر رہے ہیں، مہنگے مہنگے کھانے کھا رہے ہیں، دنیا بھر کے مہنگے مہنگے ملکوں میں سیر کر رہے ہوتے ہیں،
یہ ہے، اور ہوتے ہندو ہیں، ہوتے دہریہ ہیں، کافر ہیں، بد عمل ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، اللہ کو بھی نہیں مانتے، بعض اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں ذالکم، یہ بات وجہ اس کے کہ جو تم خوش ہوتے تھے، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر حق وبما کنتم تمرحون، کہ انہیں کہا جائے گا کہ تمہارا یہ انجام اس وجہ سے ہے، قیامت کے دن انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک؟ وہ کہیں گے ہم سے تو وہ گم ہو گئے، ہم تو بلکہ کسی کو پکارتے نہیں تھے، حالانکہ زندگی ساری عیش و عشرت میں گزار دی، ٹھیک ہے نا، اور لوگنگ کرتے کرتے، ویڈیو بناتے بناتے نمازیں بھی بھول گئے، اللہ کو بھی بھول گئے، سب کچھ نیک اعمال بھول گئے، اور بس اپنی عیش و عشرت میں، خوشوں میں، اکڑ میں اور شیخی میں بس ساری زندگی جو ہے نا آپ نے گزار دی۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تمہارا انجام اس وجہ سے ہے کہ تم کسی معقول وجہ کے بغیر حق کے، تمہیں حق نہیں پہنچتا تھا لیکن پھر بھی تم زمین میں خوشیاں مناتے تھے، اکڑ کے چلتے تھے، بڑے مشہور تھے، عیش و عشرت میں تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ اور اسی طرح بہت سارے جو انگریز یوٹیوبرز ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، وہ بھی نمازیں نہیں پڑھیں گے لیکن ان کے یوٹیوبرز فین فالوئنگ لاکھوں میں ہوگی، اور کروڑوں روپیہ کماتے ہوں گے، اور پیسہ خرچ کرتے ہوں گے پانی کی طرح، عیش و عشرت کرتے ہوں گے۔ تو یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے دراصل، کہ جو دنیا میں خوشیاں مناتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، اب دوزخ کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اب دوزخ کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو متکبر قرار دیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے لاپرواہ ہوتے ہیں، ایسے لوگ دراصل متکبر ہوتے ہیں، تکبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو یوٹیوب کے ذریعے آپ اکثر دیکھتے ہیں ہندوؤں کو، دہریوں کو، بدعملوں کو، کافروں کو، دنیا میں بڑے سکسیسفل ہوتے ہیں لیکن ہوتے دین سے دور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دین سے دور ہوتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن دیکھو دنیا میں کیسی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھو اور قرآن کی ان آیات کو دیکھو کہ یہ ان لوگوں کا بارے میں بات بیان ہو رہی ہے کہ جن کو دنیا میں بڑی خوشیاں ملتی ہیں۔ تو یہ دنیا میں رزق کی فراوانی ہو جانا، دنیا میں خوشیاں ملنا، عیش و عشرت ملنا، یہ کوئی اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا خوش ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا رزق اس لیے دیا ہے کیونکہ اللہ آپ سے خوش ہے، یہ اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فاما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فالینا یرجعون۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہم نے جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ آپ کو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں، یا آپ کو وفات دے دیں اور آخر انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی جو ہے وہ دنیا میں ہی بعض لوگوں پر عذاب نازل کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ عذاب نازل نہ کرے، دنیا میں ان کو کھلا چھوڑ دے، تو لیکن آخر تو آنا تو انہوں نے ہمارے پاس ہی ہے، آخرت میں تو ادھر حساب کتاب ہو جائے گا ان کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر ایک کو عذاب نہیں دیتا، بعض لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے بطور نمونہ، اور بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھلا چھوڑ دیے جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، شیطان کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ جو دنیا میں دھندناتے پھر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کھلی ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ ہوتا ہے معاملہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ان کے بعد بہت سارے ہندو جو مشرک تھے، اس وقت تو ہندو کا لفظ استعمال نہیں ہوا حدیثوں میں، لیکن انہیں مشرکین کہا گیا ہے کہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، مشرک تھے، یا اس طرح جو کافر لوگ تھے، بدعمل لوگ تھے، وہ زندہ رہے، ان کی نسلیں اب تک آباد ہیں اور دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عذاب سے ہلاک نہیں کرتا، بعض لوگوں کو کرتا ہے بطور نمونہ کے، تاکہ جو زندہ لوگ ہیں انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں اور اپنی اصلاح کریں۔